بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے چند سوالات کے ساتھ آج میں موجود ہوں، اور ممکن ہے کہ مطالعہ کے دوران آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آتے ہوں، جیسا کہ میرے ذہن میں آئے ہیں۔ تو امان صاحب، میں نے یہ سوال نوٹ کر لیے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ، میں نے آپ سے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم لینا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے یا الحمدللہ سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم دیکھتے ہیں یہ آیت، یہ آپ کو قرآن مجید کی 113 صورتوں کے ساتھ ملتی ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے۔ سورۃ البرات بھی اس کو کہتے ہیں، سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ یہ آیت نہیں ہے، لیکن باقی 113 صورتوں میں یہ آیت موجود ہے۔ یہ صورت کا حصہ نہیں ہے، یہ صورت سے علیحدہ ہے، یعنی اس سے آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب بھی اپنے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو آپ اللہ کے نام سے کریں۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی وہی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس صورت کا بھی آغاز کیا اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لکھی ہوئی موجود ہے یہاں پہ، تو لہٰذا یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی میں آپ سے وضاحت چاہتی ہوں، جیسے رحمان اور رحیم۔ جی یہ الفاظ بسم اللہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں بھی، جی لیکن ایک عربی کی طالبہ ہونے کی حیثیت سے میں جانتی ہوں کہ ان دونوں کا روٹ ورڈ تو ایک ہی ہے، را، ہا اور میم، لیکن تراجم مختلف ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھ کلیئر نہیں ہے اس میں، اس کی میں وضاحت چاہتی ہوں۔ اچھا، دیکھیے، رحمان کا جو وزن ہے وہ ہے فعلان، اور جو رحیم کا وزن ہے وہ ہے فعیل۔ ان میں فرق یہ ہے کہ رحمان میں شدت ہے جی اور رحیم میں تسلسل ہے، جی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت فرماتا ہے اور وہ شدید رحمت فرماتا ہے، یعنی بے حد رحمت فرماتا ہے۔ اور رحیم میں ہے کہ اس کی جو رحمت ہے اس میں کسی قسم کا وقفہ نہیں آتا، یعنی وہ تسلسل کے ساتھ اس کی جو رحمت ہے وہ بندوں پر جاری ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ہم اگر کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ شروع میں ہماری اس مہربانی میں اور اس شفقت میں شدت ہو، اور آگے جا کر ممکن ہے کہ وہ شدت کم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو شدت کم ہوئی وہ ختم بھی رحمت ہو جائے، یعنی وہ مہربانی جو ہم کسی پر کر رہے ہیں وہ مہربانی ہماری اس میں رکاوٹ آ جائے، وقفہ آ جائے، وہ رک جائے۔ تو یہ انسانی ایک عادت ہے، فطرت ہے کہ انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ انسان ایک وقت میں بہت شدید محبت کر رہا ہوتا ہے کسی سے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے ایک تو اس میں شدت ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ ہر وقت اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے، رحیم ہے کہ وہ لگاتار اور تسلسل اور ہر وقت اس کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، لیکن چونکہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو بعد اوقات ترجمے میں بات واضح نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس لفظ کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں، جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر ان دونوں لفظوں کو اگر استعمال کیا گیا یہاں پر تو آخر ان میں فرق کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ دونوں یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ جی۔ اچھا، ایک اور جگہ جیسے رب العالمین ہے، جی سب جانتے ہیں کہ تمام جہانوں کا رب، جی لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کی ذرا گہرائی میں جا کے آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ایک عام آدمی جی کے لیے یہ مطلب اس کے لیے مفہوم آپ اس کا واضح کیجیے۔ دیکھیے، رب کا مطلب تو عام طور پہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں پرورش کرنے والا، جی لیکن رب حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کو نقطہ آغاز سے نقطہ انجام تک جو پہنچاتا ہے، یعنی انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی انسان کی پرورش ہو رہی تھی، تیاری ہو رہی تھی، پھر انسان اپنے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان چھوٹا سا ایک بچے کی صورت ہوتا ہے، تو خود کھا پی نہیں سکتا، خود چل پھر نہیں سکتا، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، پھر والدین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، پھر اسی طرح انسان چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بچہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے دودھ کی صورت میں اس کی غذا کا انتظام کر دیا۔ اب وہ غذا بھی ایسی ہے جو اس کے معدے کے اسٹومک کے بالکل مطابق ہوتی ہے، جس کو وہ ڈائجسٹ بھی کر سکتا ہے، اور پھر اسی طرح انسان لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، یہ جتنے مراحل انسان کے ہوتے ہیں مرنے تک، اور پھر مرنے کے بعد
یعنی بعد از موت جو ہے قیامت تک وہ پھر سلسلہ، پھر قیامت کے دن حساب و کتاب، پھر اس کے بعد جنت جہنم جو بھی معاملہ ہے، یہ سارے مراحل ہیں جو ہستی یہ سارے مراحل طے کراتی ہے انسان کو، در حقیقت اسی کو رب کہتے ہیں۔ اور یہ جو عالم ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ایک لفظ ہے عالم، ایک ہے عالم۔ عالم تو ہوتا ہے جاننے والا، اور عالم کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی کو جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم یہاں پر فرمایا ہے، یہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کا رب، تو عالم واحد ہے اور عالمین جمع ہے، یعنی عالم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کسی کو جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو عالم اس لیے کہا کہ اس کے ذریعے سے ہم خدا کو جانتے ہیں، کہ خدا اس کو پیدا کرنے والا ہے، خدا اس کو بنانے والا ہے، اس کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ صرف بنانے والا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، رب ہے تمام جہانوں کا، گویا کہ نقطۂ آغاز سے نقطۂ انجام تک پہنچانے والی جو ہستی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک صراط مستقیم، جی اس کو بھی پلیز واضح کر دیجیے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم پختہ راہ، سیدھی راہ۔ اب قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں ایک مقام پہ یہ کہا گیا وَنِعْبُدُونِی ھَذَا صراط مستقیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ اور اسی طرح وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان عبد بنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد بنے۔ اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عبدیت کا تعلق ہے، اور عبدیت کیا ہے اسی کی وضاحت کو اور اسی کے لیے اللہ نے اپنے دین کو بھیجا، در حقیقت یہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا، اس پہ ایک میرے ذہن میں ایک اور ضمن سوال ہے، اہدینا جو نون کی ضمیر ہے، یہ ایک جمع کا صیغہ ہے۔ جب ایک بندہ فرد واحد عبادت میں یہ لفظ بولتا ہے اہدینا، ہم تو ایک سنگل واحد ہیں، تو ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، جمع کا صیغہ بولتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ ایک دعا بھی ہے نا، جی بالکل دعا ہے، یہ اس کا ایک نام بھی دعا نقل ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اور دعا میں ہمیشہ ہم ہی بولا جاتا ہے، یعنی انسان جب اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعاؤں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کوئی اجتماع میں صحابہ کو ساروں کو بٹھا کر کوئی دعا تو نہیں فرما رہے ہوتے تھے نا، آپ تنہائی میں یا اکیلے آپ دعا کرتے تھے، یا کوئی کسی صحابی نے آپ کی دعا کو سن لیا، اس میں بھی آپ نے ہمیشہ جمع متکلم ہی بولا، ہم، یعنی کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو مانگنے میں صرف آپ اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ آپ سب کو اس میں شامل کریں۔ تو لہٰذا سورۃ الفاتحہ دعا ہے، تو اس لیے یہاں پر پھر جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی حوصلہ افزائی کی، اور اگر کسی نے اللہ کی رحمت کو، اس کے فضل کو اپنی ذات تک محدود کرنے کی دعا کی، تو رسول اللہ نے اس کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ بھئی اللہ کی رحمت کو تم نے محدود کر دیا، جب تم اللہ سے مانگ رہے ہو صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے مانگو۔ ایک مثال کے طور پر ایک اعرابی آتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اور رسول اللہ کو شامل کرتا ہے، بس کہ اللہ مجھے عطا کر اور رسول اللہ کو عطا کر۔ بعد میں یہ آتا ہے کہ صرف اپنے لیے اس نے دعا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر دی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی رحمت کو، اس کے فضل کو تم نے محدود کر دیا، تو تم دعا یہ کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ چونکہ دعا ہے تو اس میں رغبت اور دعوت اسی بات کی دی گئی کہ ہمیں سب لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، میں کہنے کے بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں سب کو سیدھی راہ پر چلا، یا ہم سب کو سیدھی راہ دکھا۔ اجتماعیت کا بھی سبق مل رہا ہے۔ اجتماعیت، دعا میں ہمیشہ اجتماعیت ہوتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی مطلب پرستی ہوتی ہے، خود پسندی ہوتی ہے، کہ اگر میں صرف اپنے لیے مانگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف میرا رب تو نہیں ہے، ساری انسانیت کا رب ہے، سب مسلمانوں کا رب ہے، تو اس لیے دعا میں ہمیشہ میں کہنے کے بجائے ہم کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ بات سوچنا درست ہے کہ جیسے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب دعا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے کسی کے لیے مانگو خیر پھر اپنے لیے، تو یہ آج کی اس گفتگو سے مجھے یہی یعنی کہ میں ریلیٹ اگر کرنا چاہوں کہ یہ سبق تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سورۃ الفاتحہ میں کہ دعا مانگو تو اس طریقے سے مانگو کہ سب کے لیے بھی۔ دیکھیے یہ جو ہے نا
کہ عربی میں کہتے ہیں الجار ثم الدار، جی پہلے ہمسایہ پھر گھر۔ بالکل۔ اچھا، یہ بھی انسان جب اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرتا ہے تو اس میں بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ مولا کہ میرا کردار ہے، جو میرا اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کا خیال کرنے والا ہوں، یعنی پہلے میں دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوں، بالکل سوال کر رہا ہوں، تو ان کے صدقے سے پھر تو مجھے بھی عطا کر۔ یعنی یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خلق ہے یہ میرا کنبہ ہے، میرا خاندان، میری فیملی، یہ مخلوق۔ تو جب آپ اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے، تو واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو زیادہ عطا کرے گا۔ کتنا اس میں یعنی اجتماعیت کا تو سبق ہے ہی ہے، لیکن وہ جو ہمارے دلوں میں ایک کینہ، حسد اور بغض ہے، اس کی بھی نفی ہو رہی ہے اسی دعا کے انداز کے ذریعے سے، کہ بھی آپ سب کے لیے اپنے دل کو کشادہ رکھیں۔ دل کشادہ بھی ہونا چاہیے، اور جب دوسروں کے لیے اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کوئی محدود نہیں ہے۔ اگر اللہ دوسروں کو دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دے دے گا تو میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ ایک یقین اور ایمان کی علامت بھی ہے۔ پھر اگین یہ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ عام دیکھتے ہیں، ہر گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تنگی ہوتی ہے دوسروں کے لیے۔ جو اسلامی معاشرے کی اقدار یا ویلیوز کی اگر ہم بات کریں، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم رب کے آگے سجدے بھی کرتے ہیں، ہماری نمازیں بھی ہیں، ہمارے سجدے قیام، لیکن ہم وہ مثالی مسلمان نہیں بن پاتے ہیں۔ تو یہی چیز، اب کئی چیزیں میرے اندر، خود ہی میرے سوالات کے جوابات مجھے ملتے جا رہے ہیں کہ ہم پڑھتے تو ہیں، اس کو سمجھیں بھی، اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان بنیں۔ بہت خوب۔ اچھا، آخر میں سورہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے جی۔ ایک انعام یافتہ، دوسرے وہ جو مغضوب اور ضال، تو یہ کون سے گروہ ہیں؟ دیکھیے، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں، 4 گروہ ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے۔ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ جی۔ یہ تو انعام یافتہ ہو گئے۔ جی۔ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ بھئی تم ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر تمہیں چلائے۔ یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم ہے کیا، اس کی بھی وضاحت ساتھ ہو گئی کہ صراط مستقیم اگر دیکھنا ہے کون سا راستہ ہے، پھر دیکھو کہ نبیوں نے کس طرح زندگی گزاری، صدیقین نے کیسے زندگی گزاری، شہداء نے، صالحین نے۔ وہ در حقیقت یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہو جاتے ہیں۔ باقی جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو مغضوب سے مراد وہ قوم یہود ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، معصیت کا راستہ اختیار کیا، اور جنہوں نے جسے ہم کہتے ہیں کہ سرکشی اختیار کی، تو یہ مغضوب قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ اور آگے ضالین ہے، ضال یہ گمراہ لوگ، یعنی جو عقائد میں، ایمانیات میں جو لوگ گمراہ ہو گئے، اس سے مراد پھر وہ لوگ نصرانی جن کو ہم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے، یعنی گمراہی سے کیا ہے کہ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو بشریت سے بلند مقام یعنی الوہیت تک لے جانا، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کے مقام اور مرتبہ میں غلو کرنا، حد سے بڑھ جانا، ایگزیجریٹ کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے اس کو قرآن پاک نے کہا کہ یہ گمراہ ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا کہ افراط و تفرید کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کی توہین کی، ان کا تمسخر اڑایا، ان کا مذاق اڑایا۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ اللہ کے احکام کو پامال کیا۔ ایک وہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ بے شک ان میں نرمی رہی، اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی رہا، شوق بھی رہا، سب کچھ رہا، لیکن انہوں نے دین میں پھر غلو کا راستہ اختیار کر لیا۔ یعنی اگر مسیح علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ محبت اور عقیدت کا اظہار تب ہوگا کہ جب ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو بشریت کی حدود سے نکال کر ان کو ہم الوہیت کے مقام تک لے جائیں گے، تو تب ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف کا، ان کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ تو یہ دونوں راستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تعلیم کی ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات سن کے ابھی یہ بات آئی ہے کہ کیا جو مسیحی لوگ ہیں، انہوں نے جو ان سے پہلا گروہ تھا
جی جن کو کہا گیا ہے کہ وہ مغضوب جنہیں کہا گیا، کیا ان کو دیکھ کر ان کی وجہ سے یہ غلوب میں نکل گئے کہ بھئی وہ لوگ جو تھے اپنے نبیوں کو جو ہے ان کی بات نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ ان کو قتل بھی انہوں نے کیا ہے، تو ان کی ضد میں انہوں نے اس طرح رویہ اختیار کیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہے. قوم یہود کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ کوئی چند سالوں پر مبنی نہیں، وہ کئی صدیوں پر جی مبنی ہے. اور بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ستانے والے، تنگ کرنے والے وہ قوم یہود ہی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس کا اعلان کرتے تھے. لیکن ایک عجیب سی ہمیں ایک نفسیات نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جب ایک پیغمبر آ گیا تو گزشتہ پیغمبر کے ماننے والوں نے اس پیغمبر کا انکار اس بنیاد پہ کر دیا کہ جی ہم پہلے پیغمبر کو ماننے والے ہیں. یعنی جب وہ پیغمبر زندہ تھا اس وقت اس پیغمبر کی نہ عزت کی، نہ احترام کیا، نہ اس پر ایمان لائے، سازشیں کرتے رہے. جب دوسرا پیغمبر اللہ کا آ گیا پھر اس کا بھی انکار اس بنیاد پہ کر دیا کہ جی ہم تو پہلوں کے ماننے والے ہیں. صحیح. تو یہ بات جو آپ نے نقطہ اٹھایا یہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ ایک طرف سرکشی اختیار کی گئی، نافرمانی کی گئی، دوسری طرف اگر اپنے مزاج میں نرمی کو پیدا کیا گیا، زہد کو پیدا کیا گیا، عبادت کو پیدا کیا گیا، اس میں بھی پھر وہ بہت حد زیادہ اعتدال سے وہ باہر نکل آگے گئے. نکل گئے. بالکل. لیکن دین کیا ہے؟ دین اصل میں اعتدال کا نام ہے، دین توازن کا نام ہے. یہ جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، یہ در حقیقت یوں کہہ لیجئے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ صورت بن جاتی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کچھ بیان کر دیا جو تفصیل کے ساتھ آگے جا کر باقی صورتوں میں پھر بیان ہونا ہے. تو اس لیے باقی جب ہم آئندہ سورۃ البقرہ پہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ پھر بہت سی باتیں وہاں پر واضح ہو جائیں گی. تو ابھی جو آپ نے ایک نقطہ بتایا ہے کہ پورے قرآن پاک کا سمجھے خلاصتاً سورۃ الفاتحہ میں بیان، تو قرآن پاک کا جو اس کو دیباچہ کہا جاتا ہے تو یہ بات اس پہ صحیح آتی ہے؟ جی قرآن پاک سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کا دیباچہ بھی کہا جاتا ہے جی نا؟ دیباچہ بعض مفسرین نے، ہمارے اردو مفسرین نے اس کو دیباچہ قرار دیا ہے. جی تو یہ اسی حوالے سے جی پھر دیا بالکل. ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تو انشاءاللہ اگلی صورت ہماری سورۃ البقرہ ہوگی، اور میں اس صورت کو اچھی طریقے سے پڑھوں گی، مطالعہ کروں گی، اور مطالعے کے دوران جو سوالات میرے ذہن میں ابھریں گے میں ان کو نوٹ کروں گی اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کروں گی. السلام علیکم.